السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا کے 3 بڑے بڑے مذاہب اپنے اپنے مسیح کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا اور ان کی بادشاہت پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ یہ مذاہب یہودیت، عیسائیت اور دین اسلام ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیح اس وقت آئے گا جب وہ یروشلم میں تیسری بار اپنے ہیکل کی تعمیر کریں گے، یعنی کہ 3rd ٹیمپل کو بنائیں گے۔ دراصل سب سے پہلے ہیکل، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اسے بابل شہر کے بادشاہ بختہ نصر نے 586 BC میں توڑ کر برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی طرف سے یہاں دوسری بار ہیکل کی تعمیر کی گئی، جسے ایک لمبے عرصے کے بعد رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ دوسرے ٹیمپل کے ٹوٹنے کے بعد سے لے کر آج تک یہ اس کو تعمیر نہیں کر پائے ہیں۔ اب یہ اس کی تیسری بار تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کو یہ 3rd ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہودیوں کی مذہبی کتابوں کے مطابق جس دن یہ تیسرا ٹیمپل تعمیر ہوگا، اس دن ان کا مسیح دجال ظاہر ہوگا اور ساری دنیا میں یہودیوں کی بادشاہت کو قائم کر دے گا۔ دوستو، یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں حضرت زکریا علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر ہیں اور ہمارے لیے بھی قابل احترام ہیں۔ آپ نے تالمود میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہیکل کی دوسری تعمیر کو بھی توڑ دیا جائے گا، پھر تیسری تعمیر سے پہلے یہاں جانور یعنی لومڑی آ کر روئے گی، اور پھر اس کے بعد اس پہاڑ پر تیسرے ہیکل کی تعمیر ہوگی، اور اس تعمیر کے بعد یہودی پوری دنیا میں پھر سے اپنی بادشاہت قائم کریں گے۔ دوستوں، بتایا گیا ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے موجودہ بیت المقدس میں دیوار گیریا یعنی ویسٹرن وال کے پاس لومڑیوں کو دیکھا گیا ہے، جس کے بعد یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتابوں میں درج ہزاروں سال پہلے کی پیشن گوئی اب پوری ہو چکی ہے، جس کے مطابق یہودیوں کو اس تاریخی شہر میں پھر سے عروج ہونا بتایا گیا ہے۔ اسرائیل کے ایک ربی نے ان لومڑیوں کی تصویر کو شیئر کیا ہے، جس میں لومڑیوں کو بیت المقدس یا کہیں الاقصی کمپاؤنڈ یعنی صحن میں گھومتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرینوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی ہے تو یہ پیشن گوئی اس پیشن گوئی کی بھی تائید کرے گی جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ مقام مسلمانوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے، کیونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ ساتھ ہی یروشلم وہ شہر ہے جس کو ارض مقدس کہا جاتا ہے، اور آخری وقت میں یہاں سے ہی حق اور باطل کی پہچان ہونا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے مسیح دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس دنیا کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، یروشلم کی آبادی مدینے کی ویرانی کا باعث بنے گی اور مدینہ کی ویرانی ملحمہ کی شروعات ہوگی۔ اگر آج ہم غور کریں تو ہمیں یروشلم کی آبادی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ آنے والا وقت جنگ و جدل کا وقت ہے۔ اگر اس علاقے میں بڑی بڑی جنگ ہونا ہے، جن کا ذکر احادیث کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے، جن کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت بہت تیزی سے اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دریائے فرات سوکھ چکا ہے، دنیا کے حالات جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب کام اپنے آپ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے اور حق کو پہچان کر اس پر مضبوطیوں سے قائم ہو جائیں۔